السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف کے بارے میں پڑھا تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلی والی کلاس کو بھی تھوڑا سا دوہرا دیتے ہیں تاکہ پچھلا والا ٹاپک بھی تھوڑا سا تازہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے مد لازم کی 4 قسمیں پڑھی تھیں۔ ٹھیک ہے، مد لازم کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 پر تھا مد لازم کلمی مثقل۔ نمبر 2 پر تھا مد لازم کلمی مخفف۔ نمبر 3 پر تھا مد لازم حرفی مثقل۔ اور نمبر 4 پر ہے مد لازم حرفی مخفف۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مد لازم کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے پچھلی والی کلاس میں بھی پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، مد لازم کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 پر مد لازم کلمی مثقل، اور نمبر 2 پر مد لازم کلمی مخفف۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پر مد لازم حرفی مثقل، اور نمبر 4 پر مد لازم حرفی مخفف۔ ٹھیک ہے، تو یہ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں سے ہم نے ان 2 قسموں کو ہم نے پچھلی والی کلاس میں پڑھا ہے، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف۔ ٹھیک ہے، اب مد لازم کلمی مثقل کب ہوتی ہے؟ جب مد لازم کلمی مثقل حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو۔ ٹھیک ہے، سکون اصلی بالتشدید یہ ہے ہمارا، تو وہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب مد کہتے ہیں کھینچنے کو، دلا دینے کو۔ ٹھیک ہے، لازم کہتے ہیں جو ضروری ہو۔ ٹھیک ہے، اور کلمی کہتے ہیں جو کلمی ہو۔ ٹھیک ہے، حرفی نہیں ہو، کلمی ہو۔ ٹھیک ہے، مثقل کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید شد ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسے مثقل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا حاجوک، تو یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جیم کے اوپر سکون اصلی بالتشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہوگا تو وہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مد لازم کلمی مثقل کا قاعدہ ہے۔ اب سکون جو ہے، سکون ہمارے 2 ہیں، ایک یہ ہے تشدید شد والا سکون ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا یہ ہے جزم والا سکون ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو مد لازم کلمی مثقل ہوگی یا کلمی مخفف ہوگی؟ ٹھیک ہے، حرفی مثقل ہوگی یا حرفی مخفف ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو ان کا تعلق جو ہے ان دونوں کے ساتھ ہے۔ ایک تشدید شد کے ساتھ ہے، دوسرا جزم سکون کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا تعلق ان 4 مد کی قسمیں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری مد لازم کلمی مثقل ہے۔ اب دوسری مد ہماری مد لازم کلمی مخفف۔ ٹھیک ہے، اب مد لازم کلمی مخفف کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی بالجزم ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر مد لازم کلمی مخفف ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب سکون اصلی بالجزم ہمارا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الآن۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ ہم نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد لام کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد لازم کلمی مخفف ہوگی۔ تو حروف مد حرکات کے بعد سکون اصلی بالجزم ہوگا تو وہاں پر مد لازم
कलिमी मुखफ़फ़ होगी, ठीक है, क्योंकि ये कलिमा है, कलिमे के अंदर मद्दे लाज़िम कलिमी मुस्तक़ल भी है और मुखफ़फ़ भी है, ठीक है। अब इन मद्द की दोनों किस्मों को हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल और मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़, ठीक है। इन दो मद्दों को आज हमने इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है, हरफ़ी मुस्तक़ल और हरफ़ी मुखफ़फ़, ठीक है। अब आपको पता है कि हरफ़ी किसे कहते हैं और मुस्तक़ल किसे कहते हैं, ठीक है। मुस्तक़ल कहते हैं जिसके ऊपर तशरीफ़ शद हो और मुखफ़फ़ कहते हैं जिसके ऊपर जज़म सुकून हो, ये बातें आपको पता होंगी इंशाअल्लाह। अब हरफ़ी किसे कहते हैं, जो हरफ हो, ठीक है, जैसे काफ है, ये एक हरफ है, लाम है, ये एक हरफ है, मीम है, ये एक हरफ है, नून है, ये एक हरफ है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हरफ़ी, ठीक है। तो हरफ को भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल और मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़, ठीक है। तो इन मद्दों का जो कायदा है, उन दोनों कायदों को हम एक साथ लिखेंगे और एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल और हरफ़ी मुखफ़फ़ जो है इनका ताल्लुक़ हुरूफ़ मुक़त्तआत के साथ है, ठीक है। पूरे कुरान के अंदर मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल और हरफ़ी मुखफ़फ़ इनका ताल्लुक़ जो है वो हुरूफ़ मुक़त्तआत के साथ है, ठीक है। यानी हुरूफ़ मुक़त्तआत के अंदर आपको मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल मिलेगी और हरफ़ी मुखफ़फ़ मिलेगी, क्योंकि हुरूफ़ मुक़त्तआत के अंदर ऐसे कलिमे भी आते हैं जहाँ पर मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल भी होती है और मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़ भी होती है, ठीक है। एक ही कलिमे के अंदर दो मद एक साथ आ जाती हैं, तो इसलिए इन दोनों मद के जो कायदे हैं उनको एक साथ हम लिखेंगे, फिर हम एक साथ इनको समझेंगे, ठीक है, और हुरूफ़ मुक़त्तआत को हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल और मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़ इनका ताल्लुक़ हुरूफ़ मुक़त्तआत के साथ है, ठीक है। अब हुरूफ़ मुक़त्तआत की पूरी तख्ती जो है उसको इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे, और कुरान के अंदर जो कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा में आती हैं, ठीक है, हुरूफ़ मुक़त्तआत के कलिमे जो हैं वो सूरतों की इब्तिदा में आते हैं, ठीक है, जैसे सूरतुल बक़रा है, सूरतुल बक़रा के शुरू में आता है अलिफ लाम मीम, ठीक है। अब लाम के ऊपर कौन सी मद है, मीम के ऊपर कौन सी मद है, ठीक है, तो इनको समझने के लिए हमने इन दोनों कायदों को एक साथ लिखना होगा, फिर हमने इनको समझना होगा, ठीक है। तो उन दोनों कायदों को लिख लेते हैं ताकि बात जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा, दूसरा मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुखफ़फ़ का कायदा, ठीक है। अब मुस्तक़ल को और मुखफ़फ़ को आपने समझ लिया होगा, ठीक है। मुस्तक़ल कहते हैं जिसके ऊपर तशदीद शद हो और मुखफ़फ़ कहते हैं जिसके ऊपर जज़्म सुकून हो, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा, मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा, ठीक है। अगर हरफ के अंदर हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली बित्तशदीद हो, सुकून असली बित्तशदीद हो, तो वहाँ पर मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल होगी, ठीक है। हरफ के अंदर अगर हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हरफ के अंदर हुरूफ़ मद्दा के बाद, ठीक है, हुरूफ़ मद्दा के बाद, ठीक है। अब हुरूफ़ मद्दा आपको याद होगी, हुरूफ़ मद्दा हमारे तीन हैं, ठीक है, अलिफ वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा होगा, और साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी, ठीक है। अगर हरफ के अंदर हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली बित्तशदीद हो, ठीक है, यह मद्दे लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल का कायदा, ठीक है। अगर हरफ के अंदर, हरफ की बात होगी, ठीक है, कलिमे की बात यहाँ पर नहीं होगी, हरफ की बात होगी, ठीक है। अगर हरफ के अंदर हुरूफ़ मद्दा के बाद, ठीक है, अलिफ वाव या के बाद सुकून असली बित्तशदीद हो,
ठीक है, सुकून असली पे तशरीद हो तो वहाँ पर मद्दे लादम हरफ मुस्तक़ल होगी। ठीक है, तो ये है मद्दे लादम हरफ मुस्तक़ल का कायदा। ठीक है, इस कायदे को पहले आपने समझना है। ठीक है, अब मद्दे लादम हरफी मुखफ़फ़ का कायदा, उस कायदे को हम लिख लेते हैं। हरफी मुखफ़फ़। ठीक है, अगर हरफ के अंदर हुरूफ मद्दा के बाद, ठीक है, अब हुरूफ मद्दा हमारी यही है, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली बिल जज़्म हो। ठीक है, अब सुकून असली बिल जज़्म हमारी यही है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है हुरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून असली बिल तशदीद हो। ठीक है, तो ये हमारा सुकून असली बिल तशदीद ये है। ठीक है, अगर हरफ के अंदर हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली बिल तशदीद हो तो वह मद्दे लाज़िम हरफ मुस्तक़ल होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर जो मद का सबब आता है, सुकून आता है, ये तशदीद वाला सुकून आता है। ठीक है, इसको आपने देखना है, हुरूफ मद्दा के बाद ये सुकून असली बिल तशदीद होगा। ठीक है, अब मद्दे लाज़िम हरफ मुखफ़फ़ के अंदर, ठीक है, हरफ के अंदर अगर हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली बिल जज़्म होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमने इस सुकून को देखना है, जज़्म वाले सुकून को देखना है। हुरूफ मद्दा के बाद ये सुकून होगा। ठीक है, सुकून असली बिल जज़्म होगा तो वहाँ पर मद्दे लाज़िम हरफी मुखफ़फ़ होगी। ठीक है, तो उन दोनों कायदों को आपने समझना है, फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हुरूफ मुक़त्तआत की तख्ती है, हुरूफ मुक़त्तआत की ये तख्ती है। ठीक है, ये तख्ती है हुरूफ मुक़त्तआत की। इस तख्ती के अंदर मद्दे लाज़िम हरफी मुस्तक़ल हुई है और हरफी मुखफ़फ़ हुई है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों कायदों को लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम। ठीक है, पहले ये कलिमा लिखते हैं जो सूरह बकरा के शुरू में आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाम के ऊपर कौन सी मद है और इस मीम के ऊपर कौन सी मद है, तो इस वजह से हमने इन दोनों कायदों को एक साथ लिखना था। ठीक है, अब हमने इन दोनों कायदों को मद्देनज़र रखते हुए इन मद्दात को सीखना है। ठीक है, इन मद्दात को हमने सीखना है कि हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर ये मद कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहले हम इसको सीखेंगे अलिफ लाम मीम। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम। ठीक है, यहाँ पर आप अलिफ को अलग कर लें। ठीक है, अलिफ को आप अलग रखें। ठीक है, अलिफ को हम नहीं खींचेंगे। ठीक है, जब अलिफ मद्दा नहीं होगा, अलिफ से पहले ज़बर नहीं होगा, तब हम अलिफ को नहीं खींचेंगे। ठीक है, जब अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले ज़बर होगा, तो हम अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जब अलिफ गैर मद्दा होगा तब आप अलिफ को नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं लाम की। ठीक है, अब लाम के ऊपर कौन सी मद है? लाम के ऊपर है मद्दे लाज़िम हरफी मुस्तक़ल। ठीक है, कैसे है? जैसे हम लाम को अलग करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे लाम तीन अलिफ हरूफ है। ठीक है, एक लाम ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है, ये हमारा अलिफ मद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात जो होगी हुरूफ मद्दा की होगी, अलिफ मद्दा या वाव मद्दा या क्या मद्दा। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा है। ठीक है, अब अलिफ मद्दा के बाद मीम के ऊपर क्या है? सुकून असली बिल जज़्म है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर सुकून असली बिल जज़्म है। ठीक है, ये वाला सुकून है। ठीक है, तो सुकून असली बिल तशदीद कैसे हुआ उसको हमने सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मद हुई वो कौन सी मद लाज़िम हुई। ठीक है, अब कौन सी मुस्तक़ल हुई कि मुखफ़फ़ हुई? ठीक है, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो लाम के ऊपर मद लाज़िम हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मीम को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मीम या मीम। मीम हमारा तीन अलिफ हरूफ है। ठीक है, मीम हमारा तीन अलिफ हरूफ है। ठीक है, मीम या मीम। मीम में ये या मद्दा है। ठीक है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। ठीक है, तो ये हमारी या मद्दा हुई। ठीक है, और या मद्दा के बाद मीम के ऊपर क्या है? सुकून असली बिल जज़्म है। ठीक है, ये हमारा। अब मीम के ऊपर जो मद हुई वो मद लाज़िम हरफी मुखफ़फ़ हुई, क्योंकि मुखफ़फ़ कहते हैं जज़्म वाले हरफ को। ठीक है, अब जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाती है तो वहाँ पर इदगाम शफ़वी होता है। ठीक है, जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाती है तो वहाँ पर इदगाम शफ़वी होता है। ठीक है,
یعنی ہم دونوں میموں کو ملا کر ایک کر کے گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر تشدید شد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ساکن حرف اور متحرک حرف ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو وہاں پر تشدید شد آ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ مشدد حرف کے اندر 2 حروف ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میم مشدد ہو جائے گی، یہ میم کے اوپر تشدید شد آ گئی، ٹھیک ہے۔ جب ساکن حرف اور متحرک حرف ملتے ہیں، ساکن حرف اور متحرک حرف ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تشدید شد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر میم ساکن کا ادغام ہوا ہے اس میم کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہم دونوں میموں کو ملائیں گے، دونوں میموں کو ملا کر ایک کر کے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو ہوگا تشدید شد آ جائے گی، ٹھیک ہے، اگر ہم گننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، گننا کہاں سے ہوگا؟ ناک کے باسے سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور گنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو یہ میم کے اوپر جزم کا سکون ہے، ٹھیک ہے، یہ جب یہاں پر میم ساکن کا ادغام ہوگا اس میم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ میم ساکن جو اس میم کے ساتھ مل جائے گی، مدغم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر دونوں میم جب ایک ساتھ مل جائیں گی، مرج ہو جائیں گی، تب یہاں پر میم مشدد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور شد کب آتی ہے؟ جب 2 ساکن حرف یا متحرک حرف ایک ساتھ ملتے ہیں، ایک ساکن حرف دوسرا متحرک حرف ایک ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پر تشدید شد آ جاتی ہے۔ تو مشدد حرف کے اندر 2 حروف ایک ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، جب یہ ملے تو میم ایک ہو گیا اور اس کے اوپر تشدید شد آ گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ جزم ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تشدید شد آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو مد کا یہ سیمپل ہے، موٹا والا سیمپل ہے، یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، اور الف مدہ کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید ہے، ٹھیک ہے، تو سکون اصلی پہ تشدید کیسے ہوا؟ دونوں میم مل کر ایک ہوئی، پر وہاں پر تشدید شد آ گئی، تو یہاں پر جو مد ہوگی مد لازم حرفی مثقل ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی پہ تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوئی کلمی مثقل لام کے اوپر، ٹھیک ہے، لام کے اوپر، جیسے لام الف میم، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی پہ تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جب ساکن حرف ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہی سیم والا حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، ٹھیک ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہ دونوں میم ملیں گے ایک ساتھ، ٹھیک ہے، مدغم ہوگی، پھر وہاں پر جب دونوں میم ایک ساتھ ملیں گے تب وہاں پر تشدید شد آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم گناہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اس پہلی قاعدے کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہلی مد کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، جو لام کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہلی مد کو آپ سمجھیں، ٹھیک ہے، اگر یہ مد آپ کو سمجھ میں آ گئی تو باقی جتنی بھی مد ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، اس ایک مد کو آپ نے سمجھنا ہے، اب باقی جتنی بھی یہ مدات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، پہلے آپ نے اس مد کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس مد کو سیکھیں گے پھر باقی جتنی بھی مدات ہیں وہ آپ کو خود بخود آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو لام کے اوپر مد لازم ہے حرف مثقل، ٹھیک ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی پہ تشدید ہے۔ اب میم کے اوپر کون سی مد ہے؟ میم کے اوپر مد لازم ہے، لیکن کون سی ہے؟ مثقل ہے، مخفف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی بالجزم ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے، اب جس حرف کے اوپر جزم سکون اسے مخفف حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر جو مد لازم یا حرفی مخفف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، میم یا میم کے اوپر سکون اصلی بل کیا ہے؟ جزم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگی حرفی مثقل، ٹھیک ہے، کیونکہ میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، میم ایک حرف ہے، کلمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب میم کے اندر 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میم یا میم، ٹھیک ہے، میم ہے، یا ہے اور میم ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ان کو الگ کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اب میم یا علمی یا مدہ ہوگی اور میم جو ہے آخری میم ہے اس کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی اس کو ہم نے نہیں دیا ہے پہلے سے ہی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اب مد لازم کو ہم 3 سے 5 کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 6 حرکت کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، طول کریں گے،
ठीक है, इससे कम नहीं खींचेंगे हम। तवस्सुत या कसर नहीं करेंगे, तूल करेंगे 3 से 5 के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अलिफ लाम मीम। ठीक है, और मीम मुशक्कत यहाँ पर हमेशा गुना होगा। ठीक है, तो पहले कायदे को आपने समझना था। अब दूसरे कायदे जो है वो आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली मद थी और मीम के बारे पहली मद थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आ रहा है अलिफ लाम मीम साद। ठीक है, अब इस कलिम को लिखते हैं। ठीक है, अलिफ लाम मीम साद। ठीक है, इस कलिमे को हमें समझना है। अलिफ को हम नहीं खींचेंगे। ठीक है, जब अलिफ मद्दा होगा तब उसको हम खींचेंगे, जब अलिफ गैर मद्दा होगा तब अलिफ को नहीं खींचा जाएगा। अलिफ को अलग रखते हैं। लाम के ऊपर कौन सी मद है? ठीक है, अभी हमने सीखा था लाम अलिफ मीम, अलिफ मद्दा है, अलिफ से जबर तो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है, मीम के ऊपर क्या सुकून असली बिल जज़म है। ठीक है, जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? इदगाम होगा। ठीक है, इदगाम शफ़ भी होगा, दोनों मीमों को मिलाकर हम एक साथ पढ़ेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर दोनों मीम मिलकर एक हो जाएंगे, फिर वहाँ पर तशदीद शद आ जाएगी। तो लाम के ऊपर कौन सी मद हुई? मद लाज़िम हरफी मुस्तक़ल। ठीक है, क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद मीम के ऊपर क्या आ रहा है? सुकून असली बितशदीद आ रही है। ठीक है, फिर जज़म चली जाएगी, फिर तशदीद शद आ जाएगी। ठीक है, दोनों मीमों को मिलने से फिर शद आ जाएगी। ठीक है, तो लाम के ऊपर कौन सी मद हुई? मद लाज़िम हरफी मुस्तक़ल। ठीक है, मीम के ऊपर कौन सी मद हुई? ठीक है, जैसे मीम या मद्दा है और मीम या मद्दा के बाद जो आखिरी मीम है उसके ऊपर क्या है? सुकून असली बिल जज़म है। ठीक है, तो यहाँ पर मद लाज़िम कौन सी हुई? हरफी मुखफ़्फ़फ़। ठीक है, मीम के ऊपर कौन सी मद हुई? मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़। ठीक है, तो मद लाज़िम मीम के ऊपर हुई हरफी मुखफ़्फ़फ़। अब सौद की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सौद अलिफ दाल। ठीक है, अब सौद अलिफ दाल। अब अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा के बाद दाल के बाद क्या है? सुकून असली बिल जज़म है। ठीक है, तो सौद के ऊपर कौन सी मद हुई? मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़। फिर हमको इसको कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, अलिफ लाम मीम साद। ठीक है, और दाल के ऊपर हम कलकला करेंगे। ठीक है, क्योंकि दाल जो है वो साकिन है और रफ़े कलकला में से है। ठीक है, साथ दाल के बाद सुकून असली बिल जज़म है। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मद लाज़िम हरफी मुस्तक़ल है, ठीक है, उसको हम याद रखते हैं, और जो मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़ है उसको हम याद रखते हैं। ठीक है, मुस्तक़ल और मुखफ़्फ़फ़। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब दूसरा रखते हैं और दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर आ रहा है अलिफ लाम रा। ठीक है, ठीक है, जैसे अलिफ लाम रा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लाम के ऊपर कौन सी मद है? यहाँ पर अब लाम के ऊपर मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़। ठीक है, क्योंकि लाम को हम खोल कर लिखते हैं अलिफ लाम मीम। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा होगा। मीम के ऊपर क्या? सुकून असली बिल जज़म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मद हुई मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़ हुई, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे लाम अलिफ मीम। ठीक है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा के बाद मीम के ऊपर क्या? सुकून असली बिल जज़म है। यहाँ पर मद लाज़िम हरफी मुखफ़्फ़फ़ होगी। ठीक है, और रॉ के ऊपर कौन सी मद है? रॉ के ऊपर खड़ी कद मद असली है। ठीक है, क्योंकि हुरूफ मद और खड़ी कद को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसे मद असली कहते हैं। ठीक है, तो ये मद यहाँ पर रॉ आ गई। ठीक है, और रॉ जो है उसके ऊपर मद असली है। ठीक है, तो ये भी हो गई। अब दूसरा हर्फ लिखते हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये है अलिफ लाम मीम रा, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे अलिफ है फिर लाम मीम रा।
ٹھیک ہے. اب لام کے اوپر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. ٹھیک ہے, الف لام میم. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پھر دوسری میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دونوں میم مل کر ایک ہو گئی. پھر اس کے اوپر کیا آ گئی, تشدید شد آ گئی. ٹھیک ہے, تو مد لازم ہوئی کلمہ مثقل لام کے اوپر. ٹھیک ہے, اب میم کے اوپر جو مد ہوئی مد لازم کون سی ہوئی, حرف مخفف. ٹھیک ہے, کیونکہ یا مد کے بعد میم کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی مد کون سی ہوئی, میم یا میم, میم کے اوپر سکون اصلی بالجزم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی مد لازم ہوئی حرف مخفف. اور را کے اوپر جو ہے ہماری کھڑی حرکات مد اصلی ہے. تو ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم ایک اور کلمہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ہے کاف ہا یا عین صاد. اس کو لکھتے ہیں. اب یہ جو کلمہ ہے یہ تھوڑا پیچیدہ ہے, اس کو کھول کر لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, یہ کلمہ پیچیدہ ہے اور اس کے اوپر بھی مد آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی لکھنا پڑے گا کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, پھر کاف کے اوپر جو مد ہے اس کو ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے کاف الف فا ہے. ٹھیک ہے, اب الف مدہ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا. اب الف مدہ کے بعد فا کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے. تو یہاں پر مد لازم ہوگی کاف کے اوپر حرفی مخفف. ٹھیک ہے, تو اس کاف کو ہم یہاں لکھتے ہیں کاف الف فا. الف مدہ کے بعد فا کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مد لازم ہوگی حرفی مخفف. اور ہا کے اوپر کھڑی کا مد اصلی ہے, یا کے اوپر کھڑی کا مد اصلی ہے. اور عین کے اوپر جو مد ہے وہ مد لین لازم ہے. اب ان کو ہم کھول کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے عین یا نون. ٹھیک ہے, اب عین کے اندر حروف مدہ میں سے الف مدہ بھی نہیں ہے, واو مدہ بھی نہیں ہے, اور یا مدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی. ٹھیک ہے, حروف لین ہمارے دو ہیں, واو یا لین کے بعد ان کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مد لین لازم ہوگی. مد لین لازم ہوگی حرفی مخفف. ٹھیک ہے, مد لین لازم ہوگی کیونکہ یہاں پر یا لین ہے, یا مدہ نہیں ہے. یا لین کے بعد سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مد لازم ہوگی حرفی مخفف. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہم یا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے عین یا نون. عین کے بعد سکون اصلی بالجزم ہے. عین کے اوپر سکون, عین کی نون کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, اور صاد کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب صاد الف دال. ٹھیک ہے, الف مدہ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا. الف مدہ کے بعد دال ہے, دال کے اوپر کیا ہے سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, تو الف مدہ کے بعد دال کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, تو دال کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جب اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو صاد کے اوپر کون سی مد ہوئی, اس کو ہم نے ایسے لکھنا تھا. ٹھیک ہے, قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو الف مدہ کے بعد دال کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے. ٹھیک ہے, اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو کون سی مد ہوئی, الف مدہ کے بعد دال کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے, تو مد لازم حرفی مخفف ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ سمجھیں. اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہوگی تو مد لازم حرفی مثقل ہوگی. اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم ہوگی تو مد لازم حرفی مخفف ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. اور یہاں پر جو ہے نون ساکن کے بعد جو یہ صاد آ رہا ہے, یہاں پر نون ساکن کا اکفا میل گنا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ہم اس کو یہاں لکھتے ہیں. یہاں پر نون ساکن کا اکفا میل گنا کریں گے. ٹھیک ہے, نون ساکن کو ہم نا کے پاس چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 سے صاد ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے. اب کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہاں پر گناہ کیا. نون ساکن کو نا کے پاس چھپا کر پڑھا. گنے کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے, تو صاد کے پر مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے,
تو ایک مد کو آپ نے سیکھنا تھا، باقی ساری مد جو ہے وہ آپ کو خود بخود آ جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب تو ہے، ٹھیک ہے، تو ہے، تو کے اوپر کھڑی کر مد اصلی ہے اور ہا کے اوپر بھی کھڑی کر مد اصلی ہے۔ یہاں پر ہماری مد لازم ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مد لازم حرف مستقل بھی نہیں ہے اور مد لازم حرف مخفف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کے اوپر بھی کھڑی کر مد اصلی ہے اور ہا کے اوپر بھی کھڑی کر مد اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو سین میم، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کو مٹا دیتے ہیں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے اور ہم اچھی طریقے سے لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو سین میم، ٹھیک ہے۔ تو کے اوپر جو ہماری مد ہے وہ مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو کے اوپر ہماری مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مد اور کھڑی رکعت کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور سین، تو کے اوپر کھڑی رکعت مد اصلی ہے اور سین، سین تین الف حروف ہے، سین یا سی یا مدہ ہے یا ساکن جبر زیر تو یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون کے اوپر کون سی مد ہوئی؟ نون کے اوپر جو مد ہوئی وہ مد لازم ہوئی حرفی مخفف، ٹھیک ہے، کیونکہ یا مدہ کے بعد نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری یا مدہ ہے، جیسا کہ جبر زیر تو یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب میم کی بات کرتے ہیں، میم یا میم، ٹھیک ہے۔ اب میم کے اوپر جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے، کیونکہ میم کے اندر بھی یا مدہ ہے یا ساکن جبر زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یا مدہ کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ سکون اصلی بالجزم ہے، یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگی، ٹھیک ہے۔ سین کے اوپر مد لازم حرفی مخفف ہوگی، ٹھیک ہے، سین یا سی نون سے، ٹھیک ہے، سین یا سی اور نون کے اوپر کیا؟ سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، اور میم کے اوپر مد لازم ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی بالجزم ہے، تو میم پر بھی مد لازم حرفی مخفف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ میم کے اوپر تشریح حد کیوں آئی ہے پھر؟ ٹھیک ہے، یہاں پر یا مدہ کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے، تو یہاں پر یہ میم کے اوپر تشریح حد کیوں آئی؟ تو اس کی کچھ وجہ ہے، دیکھیں، یہ ہمارا نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یمنوں کے چاروں میں سے میم ہے، یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہوگا صرف میم کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد یمنوں کے چاروں میں سے میم ہے، ادغام مع الغنہ و یہ نہیں گنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء، اخفاء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ نون ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یمنوں کے چاروں میں سے میم ہے، یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہوگا میم کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب نون ساکن کا میم کے اندر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، نون ساکن جو اس میم کے ساتھ مل جائے گا مدغم ہو جائے گا، مرج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر نون جو ہے اس کی صفت ہے گناہ، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر گناہ ہوگا، گناہ ناک کے پاسے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر میم کے اوپر تشدید شد آ جائے گی، ٹھیک ہے، پھر میم کے اوپر تشدید شد آ جائے گی جب نون ساکن کا ادغام ہوگا میم کے اندر، ٹھیک ہے، پھر میم مشدد بن جائے گا، ٹھیک ہے، میم کے اوپر تشدید شد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید شد ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مد جو ہوگی وہ مد لازم حرفی مخفف ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ یا مدہ کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کا ادغام ہوا اس میم کے اندر، تب یہاں پر میم کے اوپر شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے یہاں پر یہ میم مشدد ہے، ٹھیک ہے، تو میم مشدد پر ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نون مشدد، ٹھیک ہے، اور دوسرا میم مشدد، ٹھیک ہے، اس پر ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ ناک کے پاسے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میم کے پر مد لازم حرفی مخفف ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی بالجزم ہے، یا پر مد لازم حرفی مخفف ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم طاسیم، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو ایسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو طا پر کھڑی کا مد اصلی اور سین کی مد لازم حرفی مخفف ہے اور میم کی مد لازم حرفی مخفف ہے،
اب میم کے اوپر جو تشدید شد آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کا ادغام ہوا ہے اس میم کے اندر، ٹھیک ہے، جب نون ساکن کا ادغام ہوا ہے اس میم کے اندر تو یہاں پر میم کے اوپر تشدید شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر گناہ ہوگا، نون ساکن کا اس میم کے اندر ادغام ہوگا پھر گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میم کے اوپر تشدید شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک اور کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے قوسین، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو کے اوپر کھڑی کا مد اصلی ہے اور سین کے اوپر ہماری مد لازم ہے یا حرف مخفف، ٹھیک ہے، جیسے تو کو الگ لگتے ہیں اور سین یا سین میں یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد لفظ آخر جو نون ہے اس کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے، یہاں پر مد لازم حرف مخفف ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ قوسین قوسین، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری قوسین والی مد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور مد ہے ہمارے پاس یاسین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا یاسین، ٹھیک ہے۔ اب یا کے اوپر کھڑی کر مد اصلی ہے اور سین کے اوپر مد لازم ہے حرف مخفف، ٹھیک ہے، جیسے یا کو ملا کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یا کھڑا زبر یا، سین کے اوپر مد لازم ہے، ٹھیک ہے، سین یا ہے سی، ٹھیک ہے، سین کے اندر یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد نون کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے، یا پر مد لازم حرف مخفف ہوگی، ٹھیک ہے، یاسین، ٹھیک ہے، تو ان مدوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور صاد ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، صاد، ٹھیک ہے، صاد کے اوپر بھی مد لازم ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کو کھول کر لکھتے ہیں صاد الف دال، الف مدہ کے بعد دال کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، تو صاد کے اوپر مد لازم ہوگی حرف مخفف، ٹھیک ہے، تو الف مدہ کے بعد دال کے اوپر کیا ہے سکون اصلی بالجزم ہے۔ اور حامیم، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر کھڑی کا مد اصلی ہے اور میم کے اوپر مد لازم ہے حرف مخفف، ٹھیک ہے، جیسے ہم اس کو کھول کر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہا کھڑا زبر ہائی، پھر میم یا میم، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد میم کے اوپر کیا ہے سکون اصلی بالجزم ہے، تو میم میں مد لازم ہوگی حرف مخفف، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اب اس کو مٹا دیتے ہیں تاکہ دوسرے کلمات لکھیں اور حروف لکھیں۔ اب اس کو لکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت لمبا کلمہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری مدیں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حامیم، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر کھڑی کا مد اصلی ہے اور میم کے اوپر مد لازم ہے، ٹھیک ہے، پھر عین سین قاف، ٹھیک ہے، اب عین ہے، عین کے اوپر مد لازم ہے، لیکن عین کے اندر جو مد لازم ہے وہ ہے مد لین لازم، ٹھیک ہے، اور سین کے اوپر مد لازم ہے، ٹھیک ہے، مد لین لازم، سین کے اوپر مد لازم ہے حرف مخفف، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر مد لازم ہے حرف مخفف، ٹھیک ہے، جیسے اس کو کھول کر لکھتے ہیں، جیسے ہائی، ہا کے اوپر کھڑی کا مد اصلی ہے اور میم کے اوپر مد لازم ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، تو میم کے اوپر مد لازم ہوئی حرف مخفف، ٹھیک ہے۔ اب عین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عین یا زبر عین، ٹھیک ہے، اب عین کے اندر یا لین ہے، ٹھیک ہے، یا لین کے بعد نون کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے، یا پر مد لین لازم ہوگی، مد لین لازم ہوگی۔ اور سین کی بات کرتے ہیں، سین یا نون، سین میں یا مدہ ہے یا لین نہیں ہے، اب یا مدہ کے بعد نون کے اوپر کیا ہے سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگی حرف مخفف، ٹھیک ہے۔ اب قاف کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قاف الف تا، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد قاف کے اوپر قاف الف تا، الف مدہ کے بعد فا کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگی حرف مخفف، ٹھیک ہے۔ اگر ہا کے اوپر کھڑی کر مد اصلی ہے اور میم کے اندر مد لازم حرف مخفف ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں مد لازم حرف مخفف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور عین کے اندر کیا ہے یا لین ہے، ٹھیک ہے، یا لین کے بعد نون کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے، تو یہاں پر مد لین لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سین کے اندر مد لازم حرف مخفف ہے، یا مدہ کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے، ٹھیک ہے، قاف کے اوپر مد لازم حرف مخفف، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد فا کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے،
ٹھیک ہے. اور یہاں پر میم ساکن کا اظہار شفوی قاعدہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میم ساکن کے بعد با میم نہ ہو تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا, وہاں پر میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر نون ساکن کا اکفا میں الگنا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے بدلے ہم سے سین ہے, ٹھیک ہے. جب نون ساکن کے بعد اکفا کے بدلے ہم سے سین ہے تو یہاں پر نون ساکن کو ناک کے واسطے کے اندر چھپا کر پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی نون ساکن کا اکفا میں الگنا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اکفا کے بدلے ہم سے قوف ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی نون ساکن کو ناک کے واسطے کے اندر چھپا کر پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور مد لازم کو ہم 3 سے 5 کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, طول کریں گے, ٹھیک ہے, 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر ہم گنہ کریں گے اور یہاں پر بھی ہم گنہ کریں گے, ٹھیک ہے. گنہ جو ہے 1 کلمے کے برابر کیا جاتا ہے یا 2 حرکت کے برابر, ٹھیک ہے. اب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں جیسے حامیم عین سین قاف, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں حامیم عین سین قاف, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں حامیم عین سین قاف, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ پر کھڑی کا مد اصلی ہے, میم کے اوپر مد لازم ہے حرفی مخفف, عین کے اوپر مد لین لازم ہے, ٹھیک ہے. یا لین کے بعد نون کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے, سین کے اوپر مد لازم ہے حرفی مخفف, قاف کے اوپر مد لازم ہے حرفی مخفف, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ مدیں جو ہیں سیکھنے ہیں اور ہم نے قرآن کے اندر اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر قاف ہے, قاف کے اوپر مد لازم ہے ہماری, ٹھیک ہے. اسے قاف کے اوپر مد لازم ہے, اس کو ہم کھول کر لگتے ہیں قاف الف فا, ٹھیک ہے. الف مدہ کے بعد فا کے بعد سکون اصلی بالجزم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم 3 سے 5 کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے قاف قاف, ٹھیک ہے. یہ بھی مد لازم ہے حرفی مخفف, ٹھیک ہے. تو یہ ساری مدیں ہیں. پھر نون ہے, نون کے مد لازم ہے, ٹھیک ہے, نون, ٹھیک ہے. اب نون کو بھی کھول کر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے نون واو نون, ٹھیک ہے. نون کے اندر واو مدہ ہے, ٹھیک ہے. واو ساکن سے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. اب یہاں پر نون واو مدہ کے بعد نون کے پر کیا سکون اصلی بالجزم ہے, تو یہاں پر مد لازم ہوگی حرفی مخفف, ٹھیک ہے. جیسے نون نون, ٹھیک ہے. تو یہ نون کے پر جو مد تھی وہ بھی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان سب کو مٹانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب اس کو یہاں پر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ, ٹھیک ہے. یہاں پر گول نشان ہے, ٹھیک ہے. اب الف کو ہم نہیں کھینچیں گے, ٹھیک ہے, جب الف غیر مدہ ہوتا ہے تب. اب لام کے بعد جو مد ہے وہ آپ کو پتہ ہے مد لازم حرفی مثقل ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم کھول کر لکھتے ہیں الف مدہ کے بعد میم کے اوپر کیا سکون اصلی بالجزم ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر فی الحال جزم ہے. جب اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا, ٹھیک ہے. پھر ہم دونوں میموں کو ملا کر ہم غننے کے ساتھ پڑھیں گے, تب وہاں پر میم کے اوپر کیا ہے, وہاں پر میم کے اوپر تشدید شد آ جائے گی, ٹھیک ہے. پر اب میم کے اوپر جزم ہٹ جائے گی, پھر کیا جائے گا تشدید شد, ٹھیک ہے. تو لام کے اوپر جو مد لازم ہے حرفی مثقل ہے, ٹھیک ہے. اور میم کے اوپر جو مد لازم ہے وہ حرفی مخفف ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یا مدہ کے بعد میم کے اوپر کیا ہے سکون اصلی بالجزم ہے, یا مد لازم ہے حرفی مخفف, ٹھیک ہے. تو اس کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے ہم 3 سے 5 کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. طول کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے الف لام میم, ٹھیک ہے. پھر ہم اللہ اللہ, ٹھیک ہے. پھر ہم اللہ کے نام کو الگ کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے پہلے والے لفظ کے پر حمزہ کے پر زبر ہے,
ठीक है, तो उसको मोटा करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, जब हम इस मीम को उस अल्लाह के नाम के साथ मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मीम को अल्लाह के नाम के साथ मिलाएंगे, फिर यहाँ पर जो मीम की जो मध्य लाजिम है ये नहीं खींची जाएगी। ठीक है, फिर अब इसके अंदर जो या मद्दा है ना, ये या मद्दा, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इस मीम को अल्लाह के नाम के साथ मिलाएंगे तब मीम के ऊपर जो मध्य लाजिम है वो नहीं खींची जाएगी। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचेंगे या मद्दा को। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं मीम को अल्लाह के नाम के साथ मिलाते हैं। ठीक है, जैसे अलिफ लाम मीम अल्लाह। ठीक है, अलिफ लाम मीम अल्लाह, मीम अल्लाह। ठीक है, अब ये जो मीम के ऊपर सुकून असली बिल जज्म है ये हट जाएगा और मीम के ऊपर जबर आ जाएगी। ठीक है, जब मीम के ऊपर जबर आ जाएगी तब मीम को अल्लाह के नाम के साथ मिलाएंगे, मीम के ऊपर जो मद लाज़िम है हरफी मुखफ़फ़ वो नहीं खींची जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, तो हमने हुरूफ़ मुक़त्तआत की जो पूरी तख़्ती थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है और हमने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिया है। ठीक है, एक एक हरफ करके हमने लिखा है और एक एक हरफ करके हमने सीखा है, पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरी तख्ती को आपने समझ लिया होगा। लाम के ऊपर कौन सी मद्दे, मीम के ऊपर कौन सी मद्दे। ठीक है, तो ये सब हरूफ हैं। ठीक है, कलिमे नहीं है, हरूफ हैं। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। ठीक है, लिखे एक साथ हुए हैं लेकिन सब अलग अलग करके पढ़े जाएंगे। अलिफ पढ़ा जाएगा, फिर लाम, फिर मीम। ठीक है, फिर अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करके पढ़ा जाएगा, मिला कर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिले लिखे हुए हैं लेकिन मिला कर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अलग अलग करके हम इनको पढ़ेंगे। अभी जो तख्ती है हुरूफ़ मुक़त्तआत वाली, इस तख्ती को हम दोबारा से पूरी तख्ती है उसको बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम पूरी तख्ती को इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं, फिर आप ही पढ़ते जाएं। ठीक है, ठीक है, अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं। ठीक है, अलिफ लाम मीम। ठीक है, अलिफ लाम मीम सॉद। ठीक है, पूरी पक्ति को अक्षर हम देखेंगे फिर हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। ठीक है, काफ हा या ऐन सॉद। ठीक है, काफ हा या ऐन सॉद। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इनको खींच कर पढ़ना है। ठीक है, तो है। ठीक है, ठीक है, तो सीम मीम। ठीक है, इसी तरीके से हमें इनको खींच कर पढ़ना है और मीम मुशर्रफ के ऊपर गुना करना है। ठीक है, तो सीम मीम और करें। ठीक है, तो और सीम।
قاسین قاسین، ٹھیک ہے. پھر یاسین یاسین. پھر ہمارا صاد ہے، ٹھیک ہے، صاد، ٹھیک ہے. اور دال کے بعد ہم نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حامیم حامیم حامیم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے مثالی مدات کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر قاف ہے، ٹھیک ہے. پھر حامیم، پھر عین، سین اور قاف ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ملے ہوئے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. حامیم عین سین قاف. حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے سانس جو ہے وہ ہم نے لمبی لینی پڑے گی، ٹھیک ہے. حامیم عین سین قاف، ٹھیک ہے. تو جب نون عین کو پڑھیں گے تو یہاں پر ہم نون ساکن کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے، نون ساکن کا ایک فعل گنا کریں گے. جب ہم سین کو پڑھیں گے تب ہم نون ساکن کو ناک کے پاس سے چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. خوف آ رہا ہے، نون ساکن ان کے بعد اقفا کے 15 حروف ہوں گے تو وہاں پر نون ساکن ہوتے ہیں، ان کو ناک کے پاس سے کے اندر ہم چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ مدات والی تختی جو ہے حروف مقطعات والی اس کو ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر خوف ہے، خوف کے بعد مد لازم ہے حرف مخفف، ٹھیک ہے. خوف، ٹھیک ہے. پھر نون ہے، نون کی بعد لازم ہوگی حرف مخفف، ٹھیک ہے. نون، ٹھیک ہے. پھر ہمارا ہے الف لام میم، ٹھیک ہے. پھر اللہ. جب ہم اللہ کے نام کو الگ پڑھیں گے تب میم کے پر جو مد لازم ہے اس کو ہم پوری مقدار کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے. جب ہم اللہ کے نام کو الگ کر کے پڑھیں گے تب جب میم کی جو مد لازم میں حرف مخفف ہے اس کو ہم طول کریں گے اور 5 یا 3 سے 5 کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، 6 حرکت کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جب ہم اللہ کے نام کو الگ کر کے پڑھیں گے تب، ٹھیک ہے. جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب ہم میم کو اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر جو یا بنتا ہے اس کو ہم ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے حروف مقطعات کی تختی جو ہم نے الحمدللہ پوری لکھ لی اور سمجھ بھی لی ہے، اور ہم نے ایک ایک حرف کر کے کھول کر لکھا ہے، پھر اس کی جو مدت تھی اس کو ہم نے سیکھا ہے. یہ تھی حروف مقطعات کی تختی حرفی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ پڑھا اور میم کو الگ پڑھا، ٹھیک ہے. ہم نے ملا کر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. تو مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے. ان دونوں کا تعلق حروف مقطعات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کے اندر یہ سورت کی ابتدا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو مد لازم حرفی مثقل اگر حرف کے اندر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالتشدید ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگی حرفی مثقل، ٹھیک ہے. مد لازم حرفی مخفف اگر حرف کے اندر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بالجزم ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگی حرفی مخفف، ٹھیک ہے. ان دو چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر حروف مدہ کے بعد شد ہوگی تو مد لازم حرفی مثقل ہوگی، اگر حروف مدہ کے بعد یہ سکون اصلی بالجزم ہوگا تو وہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگی، ٹھیک ہے. ان دو چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہمارے حروف مقطعات کی پوری تختی. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ ہم نے پوری تختی کو مکمل طور پر الگ الگ کر کے لکھا ہے، پھر ہم نے ملا کر لکھا ہے، پھر ہم نے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم ملیں گے دوسری جو کلاس میں، تب تک ہم کو دعا میں یاد رکھنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.